جب ہم بھائی بہن 7 سال سے چھوٹے تھے، یہ تب کا واقعہ ہے۔ ہم اس گھر میں نئے شفٹ ہوئے تھے اور ہم سب بھائی بہن کے کمرے الگ الگ تھے۔ تب ہمیں لگا تھا کہ ہمیں اپنی بہن کے کمرے میں کوئی سایہ دکھتا ہے، یعنی کسی بھوتیا مخلوق کا۔ وہ ہمیشہ رات میں اپنے کمرے میں سونے جانے کے لیے انکار کرتی تھی۔ بچی تھی، اس لیے رو رو کے مام ڈیڈ کو پریشان کر دیتی تھی، ہمیں بھی اور پیرنٹس کو بھی۔ یہ سمجھ نہیں آ پایا کہ وہ ایسا کیوں کرتی تھی، لیکن کچھ وقت کے بعد ہم سب کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اسے لگا کہ ڈیڈ آئے ہیں اور اسے گود میں اٹھائے نیچے لاؤنج میں لے گئے اور وہاں اسے صوفے پر سلا دیا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو وہ نیچے لاؤنج میں صوفے پر ہی تھی۔ سب حیران تھے، خاص میرے پیرنٹس۔ میری بہن نے ڈیڈ سے کہا کہ رات آپ نے مجھے میرے کمرے سے اٹھا کر یہاں سلا دیا ہے نا۔ یہ سن کے میرے پیرنٹس کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئیں، کیونکہ بھلا کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچے کو اس کے بستر سے اٹھا کر لاؤنج میں کیوں لا کر پھینکیں گے۔ میرے ڈیڈ کچھ نہیں بولے، شاید وہ سمجھ گئے تھے اب، لیکن ان کا یہ وہم اس وقت اور زیادہ کلیئر ہو گیا جب انہیں خود وہ چیز میری بہن کے اسی کمرے میں دکھی۔ ایک دن جب میرے پیرنٹس دونوں ہی گھر پر تھے اور ہم بھائی بہن اسکول تھے، تب میرے بابا ایٹک میں تھے، یعنی گھر کے اوپر والے حصے میں۔ وہاں سے جیسے ہی وہ نیچے آئے تو ہال وے سے میری بہن کے کمرے میں کچھ دکھا، جیسے انسانی سٹرکچر میں۔ میرے ڈیڈ سمجھے کہ موم ہے میری۔ انہوں نے آواز لگائی تو کوئی جواب نہیں آیا۔ تھوڑا آگے بڑھے اور دیکھا، کوئی سایہ دکھ رہا تھا انہیں میری بہن کے کمرے میں۔ انہیں مستقل یہی لگا کہ ان کی وائف ہے، یعنی میری ماں۔ انہوں نے پھر سے آواز لگائی تو جواب نیچے ڈاؤن اسٹیئرز کچن سے آیا، یعنی میری ماں نیچے کچن میں تھی۔ وہ نیچے بھاگتے ہوئے آئے اور میری موم کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم اوپر نہیں تھی؟ یہ کہتے ہوئے ان کی شکل پھیکی پڑی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے کمرے میں دیکھے سائے کو اپنی بیٹی کے اس خوف سے ریلیٹ کر پا رہے تھے جو وہ اپنے کمرے میں جانے سے گھبراتی تھی، کیونکہ وہاں ایک سایہ سچ مچ موجود تھا اور ڈیڈ نے خود میری بہن کے کمرے میں اسے صاف طور پر آج دیکھ لیا تھا۔